جب نعت پڑھو جو ہم اٹھوں عشق نبی میں روتی ہوئی وہ آنکھ مجھے میرے خدا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہاری دعاؤں کی حفاظت کرنے والا، تمہارے رب کی رضا کا باعث اور تمہارے اعمال کی پاکیزگی کا سبب ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے قل هو اللہ احد، تم فرماؤ وہ اللہ ایک ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک کی وحدانیت کا بیان ہے، مگر ایک کلمہ قل نے محبوب تم فرما دو اس ساری صورت میں نعت کو شامل کر دیا، کیونکہ اللہ پاک کی مرضی یہ ہے اے محبوب کلام ہمارا ہو اور زبان تمہاری ہو۔ سبحان اللہ۔ قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی، اتنی ہے گفتگو تیری اللہ کو پسند۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ پروگرام نعت خواں صحابہ لیے ایک بار پھر حاضری ہے۔ انشاءاللہ الکریم آج بھی حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نعتیہ اشعار ہوں گے اور ان کی وضاحت ہوگی۔ آخر تک شامل رہیں، انشاءاللہ بہت سا علم دین حاصل ہوگا۔ جی سیدی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو اسد اللہ اور اسد الرسول، اللہ رسول کا شعر کہا گیا، اور سید الشہداء، شہداء کے سردار بھی آپ کا لقب، اور شعر و شاعری میں بھی آپ وہ کمال رکھتے تھے۔ تو اپنے کلام کے ذریعے اللہ کی حمد، نصیحت کی باتیں اور نعت مصطفیٰ، یہ صحابہ کا طریقہ، اور آج بھی علماء اہل سنت، عاشقان رسول علماء اہل سنت جو ہیں وہ ماشاءاللہ کلام لکھتے ہیں۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ لکھتے ہیں فلا واللہ نسلمہ لقوم ولما نقض فیہم بالسیوف، خدا کی قسم ہم انہیں یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کفار کے سپرد نہیں کریں گے، حالانکہ ابھی تک ہم نے ان کافروں کے ساتھ تلواروں سے فیصلہ نہیں کیا۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سارے صحابہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت میں رہتے تھے۔ وہ کیا اعلیٰ حضرت کا بہت ہی مبارک شعر ہے، جان و دل تیرے قدم پر وارے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے، اور جان نثاری کی داستانیں یقین مانے ایک نہیں ہیں۔ وہ صحابہ کرام کا عشق رسول جو کتاب ہے نا، اس کو پڑھے، کیسے جانیں قربان کرتے تھے اشارہ رسول پر، اشارہ ابرو مصطفیٰ پر صحابہ کرام جانیں قربان کرتے تھے۔ اور جبھی تو ہم ان کی محبت میں نعرے لگاتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سارے عادل اور سارے متقی، سارے اللہ سے محبت کرنے والے، آخرت سے محبت کرنے والے، نبی سے محبت کرنے والے، اسلام کی خاطر جان مال کی، وطن کی، رشتہ داروں کی قربانی دینے والے، ہجرتیں کرنے والے، اپنے پورے باغات اسلام کے لیے دینے والے، کتنی چیزیں وہ صحابہ کی جانی مالی قربانیوں کو اگر ہم دیکھیں، کرامات صحابہ پڑھیں، خلفائے راشدین کتاب ہے وہ پڑھیں، اس کے بعد اللہ والوں کی باتیں جس کو مکتبۃ المدینہ نے جاری کیا، فیضان عشرہ مبشرہ، سبحان اللہ، زبردست، بہت یہ تو بہت شان والے لوگ ہیں۔ تو خیر، اسلام سے پہلے بھی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تائید اور نصرت میں اور حمایت میں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرنٹ لائن پر تھے،
پیش تھے، اور جب آپ نے قبول اسلام کا شرف حاصل کیا تو آخری دم تک پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جان نثار رہے، اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی آپ سے بہت محبت تھی، آپ سے بہت پیار تھا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میرے چچاؤں میں سب سے بہتر حضرت حمزہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور کیا اللہ نے ان کو شان دی۔ غزوہ بدر کے اندر انہوں نے شجاعت و بہادری کے بہت کارنامے انجام دیے۔ بدر کے اندر تو تعداد بھی مسلمانوں کی کم تھی اور جنگ و جدل کا سامان وہ بھی کم تھا، مگر امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے غیر مسلموں کے بڑے بڑے جو بہادر تھے ان کو خاک و خون میں تڑپایا، اور کفار کا آپ نے مقابلہ کیا، اور جنگ کے اندر ہی اعلان کرتے تھے دشمنوں کو مرعوب کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے، میں اللہ رسول کا شیر ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور غزوہ احد میں آپ نے وہ بہت سارے غیر مسلموں کو جہنم میں پہنچایا، اور پھر آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کریم کرم فرمائے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی زبانی جمع خرچ کی بات نہیں ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور غیر مسلم کو بتا رہے ہیں کہ مکے کے سرداروں تم سوچ بھی نہیں سکتے ہمارے ہوتے ہوئے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف تمہاری میلی آنکھ کیسے دیکھ سکے گی، ہم جانیں قربان کر دیں گے۔ اور واقعی صحابہ کرام نے تن من دھن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر قربان کیے۔ انتہا ہے یہ محمد سے وفاداری کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کر گئے جان بھی قربان جناب حمزہ، دل میں قندیل عقیدت ہی رہے گی روشن، ہے جسے آپ کا عرفان جناب حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف میں اب رسول پاک کے چہرہ پاک کی شان کو بیان کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، شاید ہی کوئی نعت گو شاعر ہو جو رسول پاک کے چہرے کا بیان نہ کرتا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اغر کأن البدر سنت وجہہ جلل غیم عنہ دوءہ فتبدد، وہ ایسے روشن ہیں گویا 14ویں کا چاند، ان کے چہرے کا حصہ ہو، چہرہ نہیں چہرے کا حصہ ہو، جیسے چاندنی نے بادلوں کو چیر کر روشنی پھیلائی اور اندھیرے چھٹ گئے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ مبارک بیان کرنے میں صحابہ میں ممتاز ہیں، نمایاں ہیں حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان سے یہ فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت نے نقل کیا، یہ فرماتے ہیں حضور کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا، اور بینی مبارک یعنی ناک مبارک بلند تھی، اس پر ایک نور کا بکا یعنی ایک روشنی، ایک نور متجلی رہتا، بینی مبارک پر ہر وقت نور چمکتا رہتا، اگر آدمی توجہ نہ کرے تو ناک اس روشن نور کے سبب اونچی معلوم ہوتی تھی، حالانکہ وہ حد سے زیادہ اونچی نہیں تھی، ایک تناسب کے ساتھ تھی۔ اللہ اکبر۔ کپڑوں سے باہر جو بدن تھا یعنی ہتھیلیاں، چہرہ نہایت روشن اور تابندہ تھا۔ والضحیٰ کے نورانی چہرے کی شان وہ سلام رضا میں اعلیٰ حضرت بیان کر رہے ہیں۔ چاند سے منہ پہ تاباں درخشاں دوں، 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 نمک صباحت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم میں ہدایت پہ لاکھوں
सलाम। आला हजरत नज़्म कर रहे हैं, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चांद से ज़्यादा रोशन खूबसूरत चेहरा पुर अनवार पर दुरूद हों और आपकी नमकीन हुस्न जमाल पर लाखों सलाम। वो हुस्न जिसको देखकर तबीयत सैर ही नहीं होती। अल्लाह अकबर। सहाबा किराम ने प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक चेहरे को किस तरह बयान किया। किसी शख्स ने कहा हजरत जाबिर बिन समुरा रदी अल्लाह तआला अन्हु से, वजहुहु मिस्लु सैफ, सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा अनवर तलवार की तरह था। हजरत जाबिर बिन समुरा रदी अल्लाह अन्हु, ला नहीं नहीं ऐसा नहीं, बल्कि काना मिस्ल शम्सी वल कमर व काना मुस्तदीरा, बल्कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर सूरज और चांद की तरह था और गोल था। अच्छा, तलवार में किसकी कारागिरी है? किसी फर्द की ना, किसी मखलूक की। उसकी वो चमक और रोशनी नहीं है जो मेरे रब की कुदरत में। खाम आए कुदरत का हुस्ने दस्तकारी, वाह वाह, क्या ही तस्वीर अपने प्यारे की संवारी, वाह वाह। मन वजहुहु शम्सुद्दुहा मन खद्दुहु बदरुद्दुजा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जिनका चेहरा अनवर शम्सुद्दुहा रोशन सूरज की तरह है और आपका रुखसार मुबारक बदरुद्दुजा ऐसे चांद की तरह जो अंधेरे दूर कर देता है। सुभान अल्लाह। तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे अनवर की चमक चांद की तरह जो सबको रोशनी पहुंचाती है, और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा रब की कुदरत का शाहकार। इसी तरह हजरत बरा बिन आजिब रदी अल्लाह अन्हु से सवाल किया गया क्या हुजूर का चेहरा अक्सर तलवार की तरह था? क्योंकि तलवार को भी बहुत और लगा कर खूब चमकाया जाता था। तो हजरत बरा बिन आजिब रदी अल्लाह अन्हु फरमाया, ला बल मिस्लल कमर, तलवार की मानिंद नहीं, चांद की तरह था। और हजरत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक चेहरा चांद के हाले की तरह गोल था। हाला क्या होता है? नहीं, ये चांद है। अब चांद के चारों तरफ कुछ तेज रोशनी करीब करीब फैली होती है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा मुबारक चांद के हाले की तरह था। सुभान अल्लाह। और आला हजरत ने क्या लिखा? रुख दिन है या मेहरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रुख मुबारक जो है, ये रुख है ना, एक तरफ वो दिन की तरह रोशन है या आसमान के चांद की तरह रोशन है? फिर वो कहते नहीं नहीं, ये भी नहीं वो भी नहीं। रुख दिन है या मेरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं। शब जुल्फ या मुश्के खुदा, ये भी रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक जुल्फ़ें जो हैं वो रात की तरह स्याह थीं या मुश्क की तरह स्याह थी? मुश्क जो है ये खुशबू है जो हिरन के नाफे से, नाफ के करीब से वो निकलता है और सोने जैसा कीमती है। और खुशबू उसकी जो ओरिजिनल हो इतनी तेज़ है, डायरेक्टली उस खुशबू को इसको सूंघेगा तो नाक से खून जारी हो जाएगा। वो इतनी वो तेज़ खुशबू होती है। तो वो होता वो ब्लैक है। तो आला हज़रत कह रहे हैं कि आका की जुल्फ़ें वो रात हैं या मुश्के खुदा? नहीं नहीं, ये भी नहीं वो भी नहीं। खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर। खुर्शीद था किस जोर पर, क्या
سن ہے بڑے آب و تاب سے چمک رہا تھا، اور چاند بھی 14ویں کا بڑا چمک رہا تھا، اور بے پردہ جب وہ رخ ہوا، رخ مصطفیٰ ہوا، نہ پھر سورج کی روشنی اس پر غالب آ سکتی ہے نہ چاند کی، کیونکہ میرے نبی کا نور چاند اور سورج اور چراغ ساری روشنیوں پر غالب تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ اور کیا شان ہے میرے نبی کی، سبحان اللہ۔ وہ امیر اہل سنت اپنے محبت کا اظہار کر رہے ہیں بارگاہ رسالت میں۔ یقیناً جس کے آگے 14 کا چاند شرمائے، 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 تیرا ہے وہ چہرہ نکھرا نکھرا یا رسول اللہ، تمہارا ہے وہ چہرہ نکھرا نکھرا یا رسول اللہ۔ کتنے پردے ہیں چہرے پر چہرہ پھر بھی مانند قمر، کتنے پردے ہیں چہرے پر چہرہ پھر بھی مانند قمر، اے نورانی صورت والے، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں۔ اغر کأن البطر سنت وجہہ جل الغائم عنہ ضوءہ فتبددا، وہ ایسے روشن ہیں گویا 14ویں کا چاند ان کے چہرے کا حصہ ہو، جیسے چاندنی نے بادلوں کو چیر کر روشنی پھیلائی اور اندھیرے چھٹ گئے۔ لم یأتی نظیر کفی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سوہے تجھ کو شہ دو سرا جانا۔ موسٹ بیوٹیفل، آپ جیسا حسین و جمیل کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے اشعار جو ہے نا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل موسٹ بیوٹیفل شخص دیکھا ہی نہیں۔ اچھا کوئی کہے بھی حسان نے نہیں دیکھا، کسی اور نے دیکھا ہوگا، رضی اللہ تعالی عنہ۔ یا رسول اللہ آپ جیسا خوبصورت آج تک کسی عورت نے پیدا ہی نہیں کیا، پیدا ہوتا تو کوئی دیکھتا نا۔ یا رسول اللہ اللہ پاک نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا، گویا آپ کو ایسا پیدا کیا جیسے آپ چاہتے تھے ویسے ہی آپ کو پیدا کیا۔ اور وہ کسی اور پنجابی عاشق رسول نے کہا، تیرے جیا سونا نبی لباں تے تاج ہووے کوئی، تیرے جیا سونا نبی لباں تے تاج ہووے کوئی، انوں تے ہے
قصیدہ نور میں فرما رہے ہیں کاف گے سبحان یا ابرہا کی عین صاد کاف گے سبحان یا ابرہا کی عین صاد کاف ہا یا عین صاد کاف ہا یا عین صاد ان کا چہرہ نور کا کاف ہا یا عین صاد ان کا چہرہ نور کا فق ہو چہرہ مہر و ماں کا فق ہو چہرہ مہر و ماں کا ایسے منہ کے سامنے جس کو قسمت سے ملے بوسہ تیری پیزار کا آپ کے نالے پاک کو جو چوم لے اس کے چہرے کے سامنے تو چہرہ فق ہو جائے گا مہر و ماں کا. اور ایک اور جگہ حسن رضا رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس چہرہ پر نور کی وہ بھیک تھی جس نے مہر و ماں و انجم کا پر انوار بنایا چاند ستارے سورج میں روشنی میرے نبی کے صدقے میں ہے. اور حضرت نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں چہرہ پاک سے نقاب اب ذرا اٹھائیں تو حسن خدا نما کی شان خدا دکھائیں تو. اللہ اکبر. صحابی رسول شان مصطفیٰ میں چہرہ مصطفیٰ کی شان بیان کرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں غرک ان البدر سنت وجہہ جل الغیم عنہ دوؤہ فتبددا وہ ایسے روشن ہے گویا 14ویں کا چاند ان کے چہرے کا حصہ ہے جیسے چاندنی نے بادلوں کو چیر کر روشنی پھیلائی اندھیرے چھٹ گئے. تو رخ مصطفیٰ نور مصطفیٰ چہرہ مصطفیٰ ذکر مصطفیٰ یہ تو صحابہ کرام کا ورد ہے. سبحان اللہ. آپ نے شروع میں جو صحابہ کی شان بھی بیان کی تو ایک جو خاص فضیلت جس وجہ سے صحابی بنتا ہے بندہ وہ صحابہ ہی کو حاصل ہوئی زیارت مصطفیٰ. اور جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے تو ٹکٹکی باندھ کر زیارت کرتے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جب صحابہ پریشان ہوتے تو مسجد نبوی کی طرف چل پڑتے تھے جا کے سرکار کی زیارت کرتے ہیں. کیا بات. اور مدنی چینل کے ناظرین ہم نے چہرہ مصطفیٰ کے حسن و جمال کے بارے میں سنا تو یہ سننا اس طور پر بھی ہونا چاہیے کہ ہمارے دل میں زیارت رسول کی تمنا بڑھے کیونکہ بزرگوں نے لکھا کہ یہ عاشق رسول کی علامات میں سے ہیں محبت رسول کی علامات میں سے ہے کہ دیدار رسول کی تمنا ہو. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عشاق کی یہ علامت بیان بھی فرمائی. ارشاد فرمایا بے شک میری امت میں سے کچھ لوگ میرے بعد آئیں گے ان میں ہر ایک تمنا کرے گا کہ کاش اپنے اہل و عیال کے بدلے میری زیارت حاصل کر لیتا. کیا بات. تو یہ عشق رسول کی علامات میں سے پوسیبل نہیں ہے کہ اہل و عیال قربان کر کے اب ہم وہ ظاہری حیات مبارکہ والی زیارت کر سکیں یہ پوسیبل نہیں ہے لیکن یہ تمنا اچھی ہے اور یہ تمنا کرنا جائز ہے کہ کاش ایسا پوسیبل ہوتا کہ میں اپنا تن من دھن سب قربان کر کے بھی زیارت رسول کر پاتا. یہ دل میں ہم اس حسرت کو بڑھائیں حبیب اس حال سے ابتر بھی حال زار ہو جائے جو ہونا ہو سو ہو جائے مگر دیدار ہو جائے. اللہ کریم ہمیں اپنے کرم سے صحابہ کے صدقے میں دیدار رسول کی طلب بھی نصیب فرمائے زیارت رسول کا شرف بھی عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. جب نعت پڑھو جو اٹھوں